بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا طاعات پر اجرت لینا جائز ہے؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں سخت احادیث آئی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو معقل بناتے ہیں، عقل و شرب کا ذریعہ بناتے ہیں، قیامت کے دن ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اور اسی طرح ایک صحابی کو کمان ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی چیز ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسی روایت ملتی ہیں جو قرآن کو ذریعے معاش بنا دے۔ پھر اس کے ضمن میں حضرات علماء کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تنخواہ نہ لے، لیکن یہ نظریہ جو ہے یہ ایک مقطع فکر کا ہے۔ ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں کہ ان کے سب کے نام ہم لے لیں، اس لیے کہ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ تو اختلافی مسئلہ بیان کرنے کے لیے بھی پیار و محبت اور ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، تاکہ لوگ سمجھ بھی جائیں، اور جب آپ گالی دیں گے، ان کا نام لیں گے تو وہ دلائل کی طرف دیکھتا نہیں ہے، زد میں آ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ نے غصہ، لڑائی، گالی، مقطع فکر کا نام یہ نہیں کرنا ہے۔ بھائی یہ موقف ہے، یہ اس کے دلائل ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہو جائے۔ بہرحال تو پہلی بات اس کی یہ ہے کہ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اور اگر اس کا مقصد یہی ہو، بولو وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ لوگ دین کے لیے علم حاصل نہیں کریں گے کہ میری آخرت بچ جائے اور قبر آسان ہو جائے، بلکہ میں اس سے پیسے کھاؤں، تو ان کے خلاف واقعتاً یہ احادیث ہیں، اور یہ آدمی مجرم ہے، یہ بات پکی بات ہے اگر شروع سے اس کی نیت یہی ہے۔ چنانچہ اگر اس کی نیت یہ نہیں، اس نے علم حاصل کیا، آج کل پرانے زمانے میں لوگ علم حاصل کرتے تھے 1200 سال، وہ قاضی اور مفتی لگتے تھے، ان کو تنخواہیں ملتی تھی، تو ان پر تو چلو شک ہو سکتا تھا کہ یار آج کل اگر کوئی عالم بن بھی جائے، نہ قاضی لگتا ہے، نہ مفتی بنتا ہے، نہ اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یا مسجدوں کی کیا تنخواہیں ہیں؟ تو آج کل کے جو علماء ہیں یہ ٹرپل مخلص ہیں۔ آج کل کے علماء، کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، بس ٹرپل مخلص ہیں۔ کس بات میں؟ تنخواہیں کتنی ہیں پھر بھی علم حاصل کر رہے ہیں، حالات کیسے ہیں پھر بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے حافظ عالم بنتے ہیں، اگرچہ مسجد میں تنخواہیں، متولی اور کمیٹیوں کے ہاں عزت، پھر بھی عالم اور مفتی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے بھائی۔ وہ نظامیہ مدرسہ کھولا نا، بھائی تم کیوں عالم بن رہے ہو؟ تم کیوں؟ بادشاہ نے سب سے پوچھا، کسی نے کہا میرا والد مفتی ہے، کسی نے کہا قاضی ہے، کسی نے کہا قاضی القضات ہے، میں اس کی سیٹ پر جا کے بیٹھوں گا۔ پھر مدرسہ بند کرو، ان کی نیت ہی اللہ کی رضا کی نہیں ہے۔ پھر امام غزالی بھی وہاں اسٹڈی کر رہے تھے، امام غزالی کا کوئی بھی حکومت میں نہیں تھا۔ اس نے کہا اے امام غزالی، ادھر سے نظامی جو ہم پڑھتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی سب پڑھتے ہیں، یہ وہ نظامیہ مدرسہ جو بغداد ان علاقوں میں تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بچہ تھا، کہ میرا ابو اور کچھ تو منصب پر نہیں ہے، میں اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے اللہ راضی ہو۔ تو پھر مدرسہ اس نے کہا اس ایک بچے کی وجہ سے میں اس مدرسے کو جاری رکھتا ہوں، اور امام غزالی کی وجہ سے آج درس نظامی پوری دنیا میں چلا اور مدرسہ بند ہو جاتا۔ اور آج اگر پوچھو تو یہی ہے کہ کون ہے قاضی مفتی بنتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اگلی بات اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل وہی ہے نا کہ ایک جواز کی دلیل، یعنی جائز ہے اس کی دلیل۔ اس کی دلیل وہی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، یہ حدیث دنیا میں مجھے بہت پسند ہے تمام احادیث میں، اس میں ایک چیز ہے وہ بتاؤں گا۔ وفد مسلمان ہو گیا، دین سیکھ لیا، اب جا رہے ہیں، تم میں امام کون ہوگا؟ تم میں امام، یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ کس کی ہے؟ وفد مسلمان ہو گیا، اب تم میں امام کون ہوگا؟ اب کسی عقل مند کو، بالغ کو، بڑے کو کہنا چاہیے میں امام ہوں گا نا، میں نے سیکھ لیا۔ ایک بچے نے کہا، اس کی شلوار نہیں تھی، میں امام بنوں گا۔
اس کی شلوار نہیں تھی، بچہ تھا. کہہ رہے بھائی آپ کو قرآن یاد ہے؟ کہہ رہے ہاں مجھے بہت صورتیں یاد ہیں. اچھا جو مجھے یہ حدیث اس لیے پسند ہے کہ اس کافر بچے کو صورتیں کیسے یاد تھی؟ سوال یہ ہے. جواب: صحابہ جہاد پر جاتے، تبلیغ کے لیے جاتے، تجارت پر جاتے، آتے جاتے تو راستے میں اونچی آواز سے تلاوتیں کرتے تھے اور ہم نہیں کرتے. تو کافروں کے بچے بھی ان سے قرآن یاد کر لیتے، تو ان کو اس وقت سے جنہیں یاد تھے، صورتیں یاد تھی. لہذا وہ امام بنا اور ان کے جنا جو قبیلہ تھا اس میں وہ نماز پڑھاتا تھا. تو سجدے میں چلا جاتا تھا تو ہوا آ جاتی تھی تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو جاتی. تو عورتیں جب وہ نماز پڑھتی تھی اور سجدے سے اٹھ جاتی تھی تو ان کی نظر اس پر پڑ جاتی تھی. تو پھر جنا عورتوں نے کہا اپنے امام کی شرمگاہ کو تو چھپاؤ نا، امام کی شرمگاہ کو. تو پھر سب نے چندہ کیا. کیا کیا؟ چندہ کیا اور امام کے لیے کپڑے خریدے. یہ دلیل ہے کہ امام کی اجرت یا دین کی اجرت جائز ہے، یہ اس کی دلیل ہے. اور یہ بخاری شریف اس لیے کہ اس بچے کی شروع سے نیت اس طرح نہیں تھی، لوگوں کی تھی، اللہ کی رضا تھی اس کی نیت. یہ دلیل ہے. بلکہ اس کے اپوزٹ بھی دلیل موجود ہے. ایک تو یہ دلیل ہے کہ جو قرآن پر اجرت لے گا تو ایسا ایسا، لیکن یہ بھی تو ہے ان حق ما اخذتم به الاجر القرآن. اب کیا بہترین چیز جس سے تم اجر لو وہ قرآن ہے. یہ بھی تو حدیث ہے. اب تو اس کی اپوزٹ حدیث آ گئی. تو وہ اس میں نیت کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ نیت. ہاں نیت کا فرق ہے. نیت آگے دلائل آ رہے ہیں اور بھی مطمئن ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. نیت تو اس لیے نیت خراب نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ کا ثواب ٹرپل ہے، ڈبل نہیں ہے. آپ کو کیا ملے گا علم کے بعد؟ کیا ہمارے لیے حکومت میں کون سا عہدہ ہے یا مسجد میں ہماری کیا وہ ہمارا سسٹم ہے آج کل، پھر بھی حافظ عالم بن رہے ہیں. سبحان اللہ. اگلی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کا انتقال ہوا تو حکمران کون بن گئے؟ ابوبکر بن گئے. جب ابوبکر حکمران بن گئے تو اس کی کیا ڈیوٹی تھی؟ کپڑے بیچنے. تو کپڑے اس نے ڈالے اور بازار روانہ ہو گئے. عمر نے روکا مت جاؤ بازار. اگر تم بازار جاؤ گے اور کام کرو گے، دکان کھولو گے، کپڑے بیچو گے تو 5 وقت نماز کون پڑھائے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ اب حضور کے آپ نائب ہیں، فیصلے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ فیصلے. تو آپ تو بازار میں بیٹھے ہوں گے. آپ یہاں بیٹھ جائیں اور ہم آپ کو بیت المال سے تنخواہ دیں. کیا تنخواہ دیں گے؟ تو ابوبکر رک گئے. اب ادھر دیکھو، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. ابوبکر کے حضور کے زمانے میں 5-6، ابوبکر کے زمانے میں 9-10، عمر کے زمانے میں 15-20، عثمان کے زمانے میں 30-33، امیر معاویہ کے زمانے میں 40 گورنر تھے، وہ بھی امام تھے. تو سوال یہ کہ وہ امام بھی تھے اور قاضی بھی تھے، ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی تھی؟ اچھا توجہ چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے زمانے میں 13 پاکستان تھے، امیر معاویہ کے زمانے میں 24 پاکستان تھے، 40 گورنر تھے. یہ تمام گورنر ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ بولو کیا کام کرتے تھے؟ 2. کیا کام کرتے تھے؟ 2. تیسرا جہاد بھی کرتے تھے اور بھی کام تھے، لیکن اہم کام نماز پڑھانا اور شرعی فیصلے کرنا. دنیاوی نہیں، شرعی فیصلے کرنا. ان کو تنخواہ بیت المال سے ملتی. وہ دینی کام کرتے تھے اور شرعی تنخواہ کہاں سے ملتی تھی؟ بیت المال سے. تو یہ تنخواہ اور یہ وقت کی تنخواہ ہوتی ہے، قرآن کی جو وقت دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم ہے، آپ لوگ مسجد کے امام، میں امام ہوں. سنو، میں گاؤں جاتا ہوں جی، 10 دن چھٹی ہوتی ہے جی، میں وہاں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں؟ بولو نا. نماز پڑھتا ہوں. تو ادھر تو لوگوں کے تو بھائی مجھے تنخواہ دو. نہیں، میں وہاں وقت کی تنخواہ لے رہا تھا. نماز تو یہاں بھی پڑھاتا ہوں وہاں بھی پڑھاتا ہوں. اگر میں نمازوں کی تنخواہ لیتا، جو بھی آدمی دنیاوی کام کرتا ہے جب چھٹی پر جاتا ہے تو اپنے علاقے میں وہی چھٹی پر وہ کام کرتا ہے. جو بھی سعودیہ سے آ جاتا ہے، کارخانے سے آ جاتا ہے تو 10 دن کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. لیکن عالم جو کام تنخواہ میں کرتا ہے اپنے علاقے میں جا کر، یہ بہت اچھی دلیل ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ادھر بھی نماز بھی پڑھاتا ہے، جنازہ بھی پڑھاتا ہے، مسئلے بھی بتاتا ہے. تو معلوم ہے کہ وہاں جو تنخواہ دے رہا ہے وہ وقت کا لے رہا ہے، وہ قرآن کا نہیں لے رہا ہے.
جو مقطع فکر ہے، جو کہتے ہیں مولوی کی تنخواہ ناجائز ہے، ایک مقطع فکر ہے، ان کے اپنے وہ کالج میں پروفیسر اسلامیات دینیات پڑھاتے ہیں، وہ اجرت جائز ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹی میں دینیات پڑھاتے ہیں، وہ بھی دین پر اجرت ہے۔ اسلامیات پڑھاتے ہیں، وہ بھی دین پر اجرت ہے۔ دینی کتب خانے ہیں، یہ بھی جب قرآن دیتے ہیں تو فری دیتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں؟ تو پھر دین کیوں بیچتے ہو؟ جواب، وہ حروف نہیں بیچتے ہیں، وہ صفحہ بیچتے ہیں، حروف صفحہ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے صفحہ درکار ہوتا ہے۔ تو یہ نماز نہیں بیچتے ہیں، وقت جنا کی تنخواہ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن جہاں پر مسئلہ دین خراب ہو جائے گا، گر جائے گا، صرف وہاں پر یہ اجرت جائز ہے۔ جیسے ایک آدمی تراویح میں قرآن سنائے گا اور اجرت دے گا تو حرام ہے، لہذا لم ترى کیف سے پڑھو، کوئی دین ضائع نہیں ہوگا۔ جہاں دین ضائع نہیں ہوگا وہیں اجازت بھی نہیں، جہاں دین ضائع ہوگا وہیں اجازت ہے۔ تو اسلامیات کے گھنٹے پڑھانا اسکول کالج میں، یہ بھی اشکال ہے۔ قرآن اور جو نا دین کی کتابیں بیچنا، اس کے بارے میں بھی سوال آتا ہے۔ تو یہ تنخواہ کس کی ہوتی ہے؟ وقت کی ہوتی ہے، اور دلائل میں نے دے دی۔ اور ایک اور دلیل بھی ہے، والعاملین علیہا۔ عامل کیا کرتا ہے بولو؟ زکوٰۃ جمع کرتا ہے نا۔ زکوٰۃ دین کا کام ہے جمع کرنا یا دنیا کا؟ دین کا کام ہے۔ اگرچہ وہ پیسے دنیا ہے تو وہ وقت کی تنخواہ لیتا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہوتے تب بھی تنخواہ اس کی لینا جائز ہے، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ جمع کرنے کی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ والعاملین علیہا بھی دلیل ہے۔ ان احق ما اخذتم بالاجر، یہ بھی دلیل ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا پورے حرمین شریفین کا ائمہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کی تنخواہ تو بادشاہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ چاہیے، میں نے آپ کو بار بار کہا، میں خود ویسے تنخواہ نہیں لیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں تنخواہ نہیں لیتا ہوں، اور میں نے گاؤں کی زمینیں بیچی ہیں کچھ، تو پلازا بنایا ہے، تو اس سے اپنا خرچہ چلاتا ہوں، مسجد میں 50,000 روپے بھی دیتا ہوں، میں خود تنخواہ نہیں لیتا ہوں مسجد مدرسے سے۔ میں نے کہا چلو، اور چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر لیتا ہوں، لیکن کسی کو بتاتا اپنا کام کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال آپ بھی، میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ تم کیا کرو، چھوٹا موٹا کاروبار کر لیا کرو، اور کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اور حتی الامکان دین کا کام تبلیغیوں کی طرف فری کرو، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، والسلام۔